خيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان فإذا وعدنا من اللانا كم من فؤاد كالحجارة قسوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. علم و آگہی و بیداری اور تعلیم و تربیت کے اس درسگاہ روشنی علم کی میں آپ کا استقبال ہے. ہم بات کر رہے ہیں تحفظ عورت و انسانیت کی. آج اس کی آخری کڑی ہے. ہم نے پورا جائزہ لیا کہ پرانے زمانے سے اگلے وقتوں سے عورت کے تعلق سے سماج، سوسائٹی اور معاشرے کا کیا رویہ رہا ہے، کیا رجحان رہا ہے، اور وقار اور عزت عورت کو جو ملنی چاہیے تھی، جو ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن وہ مل نہیں پائی وقار و عزت. اور خصوصاً آج کے زمانے میں مختلف عناصر کی وجہ سے، مختلف فیکٹرز کی وجہ سے اس کی وقار اور عزت مزید کم ہوتی جا رہی ہے. بڑی تشویشناک بات ہے یہ. مختلف وجوہات ہیں کہ قانون اور قانون سازی کے سارے ادارے جو ہیں وہ بے بس نظر آتے ہیں. دنیا کی بڑی جمہوریتیں ہونے کا ہمیں اعزاز حاصل ہے، لیکن یہ کیا کہ اس کے جمہوری طاقت کے ہر عنصر، ہر فیکٹر پر، ہر ایلیمنٹ پر ایک ٹیگ لگا ہوا ہے فار سیل. ہر چیز بکنے کے لیے تیار ہے. قانون اور قانون سازی کے سارے ادارے بکنے کو تیار ہیں، سارے فیکٹرز بکنے کو تیار ہیں، اور اس کے نتیجے میں معاملات جو ہیں وہ ورسٹ سے ورسٹ ہوتے جا رہے ہیں، برے سے بدتر اور بدتر سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں. اس کا حل ہمارے دین کے پاس کیا اور کیسا، اس کا جائزہ لیا ہم نے. اور اخلاق کی تعلیم اسکول اور کالج لیول پہ جو دی جائے گی، اس کے لیے ہم نے نصاب بھی تیار کر لیا، اور ہائی اسکول کے لیول پر، سطح پر ایک ماڈل پرچہ ہم نے سالو کیا تھا. آج ہم کالج کے سلیبس کے لیے، کالج کے طلباء کے لیے ایسا ہی اخلاق کی تعلیم کا ایک ماڈل پیپر، ایک مثالی پیپر کیسا ہو، اس کے تعلق سے بات کریں گے. ایسا ہی ایک ماڈل پیپر کالج کے اسٹوڈنٹس کے لیے، کالج کے لیے ہم آج سالو کریں گے. اس کے کچھ نکات، کچھ پوائنٹس، ان پر ہم کچھ گفتگو بھی کریں گے. مثال کے طور پر ہم چند باتوں پہ خاص طور پر زور دیں گے، بتائیں گے کہ یہ کالج کے طلباء کے لیے کس طریقے سے ہم اس کو حل کر سکتے ہیں. جیسے یہ ہے کہ کویشچن نمبر 1، خانہ پوری کیجیے، فل دی بلینکس. نمبر 1، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دنیا کی چیزوں میں سے کوئی چیز ڈیش بیوی سے بہتر نہیں. کیا ہو سکتا ہے جواب یہاں پر؟ ذرا مائک پاس کیجیے. یس، نیک بیوی. نیک بیوی بالکل صحیح ہے کہ نیک بیوی سے بہتر اور کچھ نہیں ہے نا. ہم جائیں گے اگلے ایک سوال کے اوپر کہ مرد عورت پر قوام ہے، تو قوام سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، مرد عورت پر قوام ہے. سورہ نساء، سورہ نمبر 4، آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. قوام سے مطلب کیا ہے؟
دیکھیے لوگ سمجھتے ہیں کہ قوام یا مرد خاص طور پر سمجھتے ہیں کہ قوام یعنی حکمران، ہم جو ہیں وہ مالک ہیں اور وہ عورت جو ہے وہ غلام ہے، وہ لونڈی ہے. ایسا نہیں ہے. قوام کا مطلب حکمران نہیں ہے. قوام کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایڈمنسٹریٹر ہے. وہ جیسے کسی تنظیم کے لیے، آرگنائزیشن کے لیے، کسی آفس کے لیے ایک ایڈمنسٹریٹر کی ضرورت ہوتی ہے، تو گھر جو ایک انسٹیٹیوشن ہے اس کا ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ مرد ہے. تو اس لحاظ سے اس کی فضیلت ہے بے شک کہ وہ ایڈمنسٹریٹر ہے، لیکن وہ حاکم نہیں ہے کہ وہ حاکم ہے یا محکوم ہے، یہ بادشاہ ہے وہ غلام ہے، ایسا نہیں ہے. یہ قوام کا مطلب جو ہے وہ واضح طور پر ہمارے مردوں کے ذہنوں میں آنی چاہیے، ورنہ وہ ہمیشہ حاکم سمجھتا ہے اور محکوم سمجھتے ہوئے عورت کی جو ہے وہ بے عزتی کرتا ہے. اس بنا پر کئی سماجی مسائل یہاں پر پیدا ہوتے ہیں. اس تعلق سے ہم بتائیں کہ طلاق کے کئی واقعات ہماری قوم میں ہو رہے ہیں، اور اس میں وہی بات، ایک سپریمیسی مردوں کی، ایک مینٹل سپریمیسی، میں مرد ہوں. اور کچھ لوگ بولتے بھی میں قوام ہوں. ارے قوام کا مطلب تو سمجھو پہلے کیا ہے، کیا بتایا قوام کا مطلب اس کا. تو قوام یعنی یہ ہوتا ہے. مختصر جواب دیجئے، نماز فحاشی سے بچاتی ہے، کس طرح، اس پر روشنی ڈالیے. دیکھیے اس کو ہم کو جو بتانا ہے کہ نماز جو ہے وہ برائی سے، ولگر خیالات سے، برے خیالات سے بچاتی ہے. یہ کس طریقے سے؟ دیکھیے نماز کا بھلے تصور ہی جو ہے وہ ان سارے خرافات سے انسان کو باز رکھتا ہے. اس کا تصور ہی نیکسٹ سٹیج ہے کہ اس کی وضو کرنی ہے، اور اس کے پہلے والی بات یہ ہے کہ مکمل پاکیزگی ہو. تو مکمل پاکیزگی کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی، اور ویسے اگر نہیں ہو رہی ہے تو پھر نماز ادا بھی نہیں ہو سکتی. تو نماز اگر ہے تو اس سے بہرحال انسان کو وہ طہارت کے ساتھ رہنا ہے اور پاکیزہ خیالات کے ساتھ رہنا ہے. پہلی ایک بات، نماز جو ہے وہ سب سے منظم صرف عبادت نہیں ہے، نظام حیات ہے، ایک سسٹم آف لائف ہے. جو وہاں پر جب ہم کھڑے رہ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں سمجھے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. تو انسان میں جو تکبر، گھمنڈ، غرور، یہ وہ اکڑ، یہ جو ساری جو حیوانی کیفیات ہیں وہ پیدا ہو ہی نہیں سکتی. ان برائیوں سے بھی، یہ تکبر، یہ اکڑ، یہ بھی ایک برائی ہے، اس سے بھی نماز بچا رہی ہے. اللہ کے سامنے جب کھڑے ہو گئے ہم صرف اور صرف جو بڑائی اللہ کی ہی کرتے ہیں، اس کی سپریمیسی کا اعتراف کرتے ہیں کہ سب سے بڑا وہی ہے، اور اس لیے اس کے سامنے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، عجز کے ساتھ، انکساری کے ساتھ ہم اس کے سامنے کھڑے ہیں. تو عجز و انکساری یعنی اپنے خود کو بہت ہی ہمبل رہنا، ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا، یہ بھی ہم کو نماز سے ملتا ہے. نماز سے کئی ساری خوبیاں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں. اس تعلق سے ہماری بات جاری رہے گی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روشنی علم کی، اس میں ہم کالج کے طلباء کے لیے جو اخلاق کی تعلیم، اقدار کی تعلیم کا پرچہ ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں ہم سوال کر رہے تھے کہ نماز کی اہمیت اور افادیت ہمارے نوجوانوں پر اس قدر ظاہر ہونی چاہیے کہ اہتمام ہو ہمارے تعلیمی اداروں میں جو نمازیں عام طور پر دو چھوٹتی ہیں، ظہر اور عصر کی، اس کے اہتمام ہو وہاں پر کرنے کا. اور ایک سسٹم بنائیں پہلے ہی سے کہ اسکول، کالج اور یہی نہیں، وہ کہیں پکنک کو بھی اگر جا رہے ہیں تو اپنے ساتھ میں جائے نماز لینا نہ بھولیں، کیونکہ فحاشی سے، برائی سے بچانے کے لیے اور کوئی ہتھیار نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. ماں باپ اپنے بچے کو سب سے بہترین تحفہ جو دے سکتے ہیں وہ ہے نماز کی پابندی کی عادت. وہ اس کی وہ
کہتے ہیں کہ برتھ ڈے ہے اس کی اور کئی یہ چیزیں ہوتی ہیں, کئی تحفے دیے جاتے ہیں. زندگی بھر قائم رہنے والا تحفہ جو ہے ماں باپ دے سکتے اپنے بچے کو, وہ ہے نماز کی قائم رہنے والی عادت. دیکھو نماز پڑھو یہ قرآن میں کہیں لکھا نہیں ہے, نماز قائم کرو. تو قائم کرو کا مطلب یہ کہ یہ مسلسل عمل ہے اور کہیں پر بھی ہم کو اس سلسلے میں رکنا نہیں ہے. نیکسٹ, کالج کی دوستی اکثر نقصان کی طرف لے جاتی ہے, کس طرح بیان کیجیے. دیکھیے یہ سارے خرافات ہم جو دیکھتے ہیں آج سماج میں پھیلے ہوئے ہیں, جو غلط صحبتیں ہیں, یہ کالج کی جو صحبتیں ہیں ان کا نتیجہ ہے, اس کا رزلٹ ہے. اسکول کے لیول تک عام طور پر جان پہچان کے بچے ان کے کلاس میٹس رہتے ہیں, ماں باپ کو ان سے واقفیت بھی رہتی ہے. جب کالج لیول میں جاتے ہیں اور پروفیشنل کالج میں جاتے ہیں اور اپنے شہر سے باہر جاتے ہیں تو معاملہ بگڑنے لگتا ہے. کون کیا ہے یہ پتہ نہیں چلتا ہے, کس بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے, کس فکر کا ہے, کس سماج کا, کچھ معلوم نہیں پڑتا ہے. اور پھر وہاں پر جو ہے وہ کچھ ایسی دوستی ہو جاتی ہیں لوگوں سے کہ وہ دوستی قائم رہتی ہے, نکلتی بھی نہیں ہے. کچھ اس حد تک کہ وہ لڑکے جو ہمارے وہ اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑنے کو تیار ہیں, دوستوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. کچھ اتنے فدا ہو جاتے ہیں اپنے دوستوں پر, سارے غلط کام کہ ہر قسم کے شارٹ کٹس جو ہیں, راتوں رات بڑا بننے کے ساری ترکیبیں, سارے فارمولے ان دوستوں سے ہی ملتے ہیں. یہ چیز آپ جو ہے وہ کالج کے نوجوانوں کو بتا سکتے ہیں اور بتانا بہت ضروری ہے. مفصل جواب میں ہم دیکھتے ہیں ایک کیا چیز ہے کہ موبائل کے ایک آدھ میسج سے شروع ہونے والا فتنہ آگے چل کر کس طرح بے حیائی کے دلدل میں پھنسا دیتا ہے. یہ دیکھیے ایک آدھ میسج جس کو ہم کوئی برا نہیں سمجھتے ہیں, اور پھر جو سلسلہ شروع ہو جاتا ہے وہ فحاشی, برائی, برے خیالات اس کے دلدل تک پھنسا دیتا ہے مکمل طور پر. تو مطلب کیا ہوا کہ ہم کو روک وہاں پر کرنی چاہیے. ہمارے والدین جو ہیں وہ بچوں کے میسیجز, ان کے کانٹیکٹس اس پر نظر رکھیں. ٹیکنالوجی آپ کو چاہیے تو ذمہ داری بھی قبول کر لو. 7ویں 8ویں کلاس کے بچوں کو موبائل دیتے ہیں, کیوں؟ نہیں بابا باہر جاتا ہے بچہ, کچھ بھی ہوا تو. ارے 15 سال پہلے موبائل کہاں تھا؟ بم بلاسٹ ہوئے, کیا ہوا؟ کیا بچے کو آپ کے ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ چونچلاپن ہے, یہ چونچلاپن ہے. 6ٹی 7ویں میں بچہ جو ہے پاس ہوتا ہے تو اس کے ماموں اسے موبائل گفٹ دیتے ہیں. ہمارے یہاں پر کریئر پلاننگ میں, زندگی کی پلاننگ میں ماموں کا بڑا رول ہوتا ہے. چاچا کا اتنا رول نہیں تھا, ماموں کا رول ہوتا ہے. اور مائیں کہتی ہیں ارے میرا بھائی ہو, بھائی ہے, وہ کچھ غلط انٹینشن سے نہیں کر رہا ہے, تباہ کرے گا بچے کو نہیں, لیکن میرا بھائی ہے نا. وہ چاچا کی طرف ذرہ کچھ ہو گیا تو ارے دیکھو آپ کے بھائی کی وجہ سے کیسا نقصان ہو گیا, بچہ میرا 15 منٹ تک دھوپ میں کھڑا رہا, تو اس کے لیے سنا رہے. لیکن ان کے بھائی یعنی ماموں نے بچے کے کریئر تباہ کر دیا, کوئی بات نہیں, میرا بھائی ہو. ماموں کا بڑا رول ہوتا ہے. 6ٹی 7ویں میں بچہ جو ہوتا ہے ایگزام پاس ہو گیا تو اسے ماموں اسے گفٹ دے رہے ہیں موبائل. وہ کیا بول رہے ہیں, اور انٹو بریکٹ کیا بول رہے ہیں سن لیجیے. اس کو موبائل دے رہے ہیں اور بول رہے ہیں ویری گڈ, بہت اچھے, تم 6ٹی کلاس میں تم نے 95% مارکس لیے, ویری گڈ, میں خوش ہو کر تم کو یہ موبائل دے رہا ہوں. یہ منہ سے بولتے ہیں. اب انٹو بریکٹ کیا بولتے ہیں سن لیجیے. ویری گڈ, تم کو 95% مارکس ملے 7th میں, اس لیے تم کو یہ موبائل دے رہا ہوں, قبول کر لو اس کو. ایک ایسی چیز دے رہا ہوں کہ اس کے بعد زندگی بھر مرتے دم تک تم کو 95% مارکس کبھی نہیں ملیں گے, تم کو 80% بھی مارکس نہیں ملیں گے کبھی. زندگی تباہ ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی, کریئر تباہ ہو جائے گا. وہ 95 کی 65 ہونے والی چیز دے رہا ہوں, قبول کر لو اس کو. تو یہ جو ہے تباہ کرنے والی چیزیں دیتے ہیں. اور والدین, ماں باپ جو ہیں 6ٹی 7ویں کے بچے پھر بولتے ہیں نہیں یہ نہیں, وہ اینڈرائڈ چاہیے, وہ ہم کو نیٹ. ارے کیوں نیٹ؟ نہیں ہم کو کچھ دیکھنا رہتا ہے نا, کون سے سائنٹسٹ نے کون سے کچھ ایجادات کی. ارے کون سے سائنٹسٹ کچھ نہیں. یہ سب تباہی کے جو سینٹرز ہیں, جو سائٹس ہیں, اس پہ جانے والے ہیں, وہ اسی کی بات ہے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ موبائل کے تعلق سے
یہاں پر ہم آگے جاتے ہیں سوال نمبر 5 میں ایک، کیونکہ کالج کے بچوں کے لیے پرچہ ہے اس لیے یہاں پر جو تصویر ہے وہ ایک سگریٹ کی ہے، ایک سگریٹ کی تصویر جو ہے بنائی گئی ہے، اور کالج کے بچوں کو یہ بتایا جائے کہ اس سگریٹ کے ہر چیز میں کون سے کیمیکلز ملے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے کہ سگریٹ کے ان جان لیوا کیمیکل سے سگریٹ نوشی پر ایک مضمون لکھیے کہ ایسے لکھو، کیسے کیسے یہ ہیں، یہ نکوٹن ہے، یہ یوریتھین ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے پورے لنگز، پورے سارے سسٹم، ہر چیز کو جلا کر خاک کرنے کے لیے کافی ہیں۔ کالج کے لیول پہ اگر ہم ان کو یہ سگار کا یہ فوٹو، یہ تصویر اگر ہم بتاتے ہیں، ان کے سلیبس میں شامل کرتے ہیں، بتاتے ہیں اخلاقی اقدار کے اس میں، تو یہ پڑھنے کے بعد یقینی طور پر وہ بچہ 100 بار سوچے گا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ زہر ہے اور خود کو قتل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پر ہم نے ایک یہ دیا ہے کہ رائٹ اے لیٹر، خط لکھیے۔ کیا ہے؟ اپنے والدین کو خط لکھیے اور بتائیے کہ ذہن پر یکسوئی اور کالج کی خرافات سے بچنے کے لیے آپ کیا کیا کرتے ہیں۔ دیکھو ایک موٹیویشن کہ بچے جو ہیں واقعی اپنے جو گاؤں میں والدین ہیں ان کو لکھیں کہ جو خرافات ہیں، جو چیزیں ہیں، ان سے بچنے کے لیے وہ کیسے اسٹیپس اٹھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ضبط کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پورا فوکس اسٹڈی پہ کرتے ہیں، غلط صحبت میں جاتے نہیں ہیں، پکچر کو جاتے نہیں ہیں، گھومنے جاتے نہیں ہیں، باہر ریسٹورنٹس میں کھانا کھانے جاتے نہیں ہیں، کہ جہاں پر حقہ پارلر ہیں وہاں تک کبھی گزرے بھی نہیں ہیں۔ یہ چیزیں ان کو لکھنے کے لیے ہم کو آمادہ کرنا ہے۔ نیکسٹ میں جائیے، یا جیسے ایک آفیشیل لیٹر ہوتا ہے، میونسپل افسران کو خط لکھیے اور آپ کے کالج کے اعتراف میں دیواروں پر فلموں کے واحد پوسٹر ہٹانے کی درخواست کیجیے۔ یہ کالج کے بچوں کو ایک پروجیکٹ دے رہے ہیں کہ وہ جو سماجی بیماریاں رائج ہیں ان کو ایک ہم یکلخت راتوں رات ساری برائیوں ختم نہیں کر سکتے، لیکن ایک چھوٹا کام تو یہ کر سکتے ہیں، جو بہت ہی برے قسم کی واحد قسم کی جو فلموں کی جو واحد پوسٹرز لگتے ہیں اور آپ کے کالج کے ارد گرد کہیں دکھائی دے رہے ہیں، تو میونسپل حکام کو جو ہے وہ لیٹر لکھیں کہ یہ وہاں سے وہ نکالے جائیں، اور یقینی طور پر اس پر عمل ہوگا۔ اور اس کے لیے آپ سب متحد ہو کر کالج کے بچے اگر کرتے ہیں تو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ بھی نہیں آ جائے گی۔ اور یہ ڈر اور خوف یہ کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہے، اس کے دل میں آنا ہی نہیں چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کا خوف ہونا بھی نہیں چاہیے۔ نیکسٹ، نوٹ لکھیے۔ اب یہ نوٹ لکھ کر کیا کرنا ہے، ان ساری چیزوں کو ہم کو ایکسپوز کرنا ہے اور بتانا ہے کہ کیا ہے یہ۔ جیسے پیج 3 والے افراد، یہ پیج 3 کیا ہے؟ یہ بہت ہی زیادہ روشن خیال، آزاد خیال جو لوگ ہیں، جو مرد ہیں، عورت ہیں، اور ان کو پیج 3 اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ پارٹیوں میں جانے والے، پرس میں جانے والے، اور وہاں پر پھر اسے ریو پارٹیاں بنتی ہیں، کیسے کیسے یہ بن جاتی ہیں، وہ وہاں پر جو پلاننگ کرنے والے لوگ رہتے ہیں، یہ فلموں میں، ماڈلنگ میں، ایڈورٹائزنگ ایجنسیز میں کام کرنے والے لوگ، اور ہمیشہ ان کو نیوز میں اٹھ پٹانگ سے قسم کی نیوز میں، ڈریسز میں اٹھ پٹانگ قسم کے ڈریسز ہے نا، ان سب کے وجہ سے نیوز میں رہنے کو ان کا اچھا لگتا ہے، ان کو پیج 3 والے افراد کہے جاتے ہیں۔ اور یہ پیج 3 والے افراد بدبختی سے ہمارے کالج کے جو نوجوان ہیں ان کے رول ماڈل بنے رہتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ آتے ہیں ان کے اینول گیدرنگ میں بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، بڑے خوش رہتے ہیں، بتاتے ہیں زندگی گزارنے کے فارمولے ہی بتاتے ہیں لوگ۔ بتائیے، زندگی میں کامیاب ہونے کے سارے فارمولے ہی بتاتے ہیں، ایسی ایسی تقریریں کرتے ہیں وہ، ویلیوز، قدریں، انسانی قدریں، یہ ساری باتیں بھی وہ بتاتے ہیں، لیکن ان کو کہنا ہم کو یہ ہے ہمارے نوجوان طبقے کو کہ یہاں سے جانے کے بعد رات کو جو ہے جب تک کہ وہ شراب کا وہ زہر اپنے معدے میں، اپنے اسٹمک میں نہیں انڈیلتے ہیں تب تک ان کو سکون نہیں آئے گا۔ اور وہ اگر ان سے بوتل چھین لی جائے تو ہو سکتا ہے وہ اپنے 20ویں 22ویں منزلے سے کود کے جان دے دیں، جو عام بات ہے، جو ہوتی رہتی ہے۔ یہ پیج 3 والے جو افراد ہیں ان کو ہمارے کالج کے سلیبس میں ایکسپوز کرنا ہے، بتانا ہے ہم کو۔ نیکسٹ، عصمت دری، اس کے نفسیات، اسباب و علاج۔
ہم تفصیلی بات جو ہے وہ اس ہماری درسگاہ میں اس تعلق سے کر چکے ہیں۔ کالج کینٹین سے ریو پارٹی تک، اس پہ کیا نوٹ لکھیں گے ہمارے بچے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ کالج کینٹین سے شروع ہوتے ہیں۔ کالج کے کینٹین میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے دوستی شروع ہوتی ہے، وہاں پلاننگ بنتی ہے، پھر چلو ایک بار جو ہے یہ جو لوگ ہیں شیطانی فطرت کے لوگ ہوتے ہیں اور مکمل شیطانی نیچر ہی رکھتے ہیں، اس لیے کیا کرتے ہیں کہ ان کی ایک پلاننگ ہوتی ہے کہ نئے لوگ جو ہیں ان کو پہلے اپنے پیسوں سے اسپانسر کرو۔ کیا ہے، دیکھو یہ جو ہے نا یہ گرد ہے، یہ 2 گرام ہے نا، 2 گرام، یہ 2 گرام 2000 کی ہے، کیا بات کرو، بہت مہنگی۔ ہاں کوئی بات نہیں، تم مزہ تو لو اس کا، پہلے 2000 کی چیز وہ دے دی، اب اس کو لگ گیا تو بہت اچھا ہے وہ، ٹھیک ہے، اب آئندہ جو ہے وہ 1000 میں دیں گے اور پھر یہ کریں گے، اس کے بعد بھول جاؤ بولیں گے، اور وہ چیخنے چلانے لگے گا، اس کو ڈرگز نہیں ملے گا تو دیوانہ ہو جائے گا وہ۔ اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ کسی سائیکیٹرک ڈپارٹمنٹ میں ایڈمٹ ہو جائے، وہاں اس کا علاج چلے، شوق دیا جائے، یہ کیا جائے۔ سائیکیٹرک ڈپارٹمنٹ میں جو سائیکیٹرسٹ کیا کرتے ہیں، علاج نہیں کرتے ہیں، صرف پریونشن، صرف ان کو جو ہے وہ کسی طریقے سے بچانے کا ہے، لیکن علاج نہیں ہوتا ہے۔ ان نفسیاتی بیماریوں کا علاج ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ باتیں وہاں سے بنتی ہیں، پہلے لوگ اسپانسر کرتے ہیں فری میں اور پھر ہٹ جاتے ہیں، عادت لگنے کے بعد وہ وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھ لیجئے کہ مغرب کی آزادی نسواں تحریک کے اثرات، اس پر ایک آرٹیکل لکھے جا سکتے ہیں۔ کالج کے بچوں کو بتا دیجئے کہ یہ فریڈم آف وومن، اس کے جو معاملات ہیں اس پر آرٹیکلز پہ آرٹیکل لکھ سکتے ہیں۔ ہمارے نوجوان کو تیار کیجئے کہ کیا نقصان ہوتا ہے ان سے، یہ چیزیں یہاں پر آ سکتی ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ کالج کے لیول پر ہمارے اخلاقی تعلیم کا نصاب اور اس کا ایک ماڈل پیپر کا، یعنی ایک نمونے کے پیپر کو ابھی ہم نے دیکھا اور اس کو حل بھی کیا ہے۔ یہ تحفظ عورت یعنی تحفظ انسانیت کے سارے حل ہیں جو بلا شبہ دین اسلام کے پاس موجود ہیں، اور اس کو ہم کو جا بجا جا کر پہنچانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ۔ رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله، أنت الكريم